السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، آج جمعۃ الوداع 5 اپریل ہے۔ آج کے ہمارے پروگرام کی سب سے بڑی خبر، فیصلہ ہو چکا، نوٹیفیکیشن کا انتظار باقی ہے۔ آئی جی بلوچستان اور خود کوتوال شہر کا کون خوش نصیب آئی جی بلوچستان بننے جا رہے ہیں اور کون خوش نصیب جو ہے وہ دوسری بار ایڈیشنل آئی جی کراچی بننے جا رہے ہیں۔ یہ نوٹیفیکیشن کسی وقت بھی جاری ہو سکتا ہے، پروگرام دیکھنے کے دوران بھی، پروگرام کے خاتمے کے بعد بھی، آج کل کسی وقت بھی، پرسوں عید سے پہلے یا پھر عید الفطر کے فوری بعد۔ اس پر آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ پروگرام کا جو ہمارا اگلا حصہ ہے، قصہ ایک پولیس افسر کے ایس ایچ او بننے کا، بہت ہی دلچسپ قصہ ہے، اور اس قصے میں خود سندھ پولیس کے آئی جی کی بے بسی، کمزوری، مجبوری صاف طور پر جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے، اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ پروگرام کا جو ہمارا تیسرا حصہ ہے وہ ہے سابقہ کوتوال خادم اعلی، خادم رن اور خود ان کے کارندوں کا بالآخر محاسبہ شروع کر دیا گیا ہے، جس کی ابتدا خود ان کے سب سے زیادہ لاڈلے، آنکھ کے تارے، ہاتھ کے چالے زوار حسین کے جاری کردہ آرڈر کی منسوخی سے کر دیا گیا ہے۔ ابھی تو ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ اس کے بہت ہی سنگین قسم کے نتائج برآمد ہونے کے جو ہے وہ امکانات ہے، اگر انکوائری جو ہے وہ شفاف طریقے سے اپنے منطقی انجام کو پہنچائی گئی تو۔ پروگرام کا جو ہمارا آخری حصہ ہے وہ وہی ہے، خود سندھ میں ڈاکو راج کا ذمہ وار کون۔ ایک ویڈیو کلپ ہے ڈاکوؤں سے متعلق، وہ آج کے پروگرام میں ہم شامل کریں گے۔ وزیر داخلہ عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے سعودی عرب روانہ ہو چکے ہیں، اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ ہم باضابطہ اپنے پروگرام کی شروعات اپنے ٹاپ اسٹوری سے کرتے ہیں کہ بالآخر فیصلہ ہو چکا۔ اسلام آباد سے ہمارے نمائندہ خصوصی قیامت گل نے ایک تفصیلی رپورٹ بھجوائی ہے۔ ان کی رپورٹ کے مطابق بہت زیادہ شدید ترین مخالفتوں کے باوجود، سیاسی رساکشی کے باوجود، آئی جی بلوچستان کا مسئلہ بالآخر حل کر ہی لیا گیا۔ پیپلز پارٹی کو اس محاذ پر جو ہے وہ دستبردار کروا ہی دیا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ آئی جی بلوچستان کی حیثیت سے جاوید عالم اوڈو کو ہر حال میں جو ہے تعینات کرنے پر بضد تھی۔ اس کے لیے بہت شدید قسم کی لابنگ کا سلسلہ جاری تھا پچھلے 15 دنوں سے، لیکن دوسری جانب جو بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ہیں سرفراز بگٹی، وہ بضد تھے کہ نہیں، صوبے میں جو ہے وہ دہشت گردی تواتر کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ہمیں ایک ایسے سخت گیر آئی جی کی ضرورت ہے جو کہ دہشت گردی کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کی روک تھام میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر سکے، اور اس کے لیے کسی بہت ہی تجربہ کار ایسے آئی جی کی انہیں ضرورت تھی جو کہ پہلے بلوچستان میں اپنے فرائض انتہائی خوش اسلوبی سے سر انجام دے کر دہشت گردوں کی کمر توڑ کر انہیں نشان عبرت بنا چکا ہے۔ ان کی نظریں جو ہے وہ راہ طاہر پر تھی، اور راہ طاہر کو جو ہے وہ بلوچستان کا دوسری بار آئی جی بنوانے کے خواہش مند تھے۔ حالانکہ خود راہ طاہر نے جو ہے وہ معذوری ظاہر کر لی تھی، وہ آنے پر آمادہ نہیں تھے، وہ اب اس وقت تک جو ہے وہ نہیں آنا چاہتے ہیں، لیکن اطلاع یہ ملی ہے کہ انہیں مجبور کر دیا گیا ہے کہ قومی خدمت کے تحت ملک کی خدمت کی خاطر وہ اس کڑوے گھونٹ کو ایک بار پھر پی لے، اور وہ آئی جی بلوچستان بننے کی جو آفر ہے وہ اسے قبول کر لے۔ اب اطلاع یہ ملی ہے کہ انہوں نے اپنے دل پر جبر کرتے ہوئے محض ملک کی خدمت کا جذبے سے جو ہے وہ انہوں نے حامی بھر لی ہے، اور اب جا کر جو ہے یہ مسئلہ کہیں حل ہوتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے، اور اب ان قریب جو ہے وہ اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری
کر دیا جائے گا، یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اور خود بلوچستان سے ہمارا نمائندہ خصوصی امان اللہ مبارکی نے بھی جو ہے وہ سی ایم ہاؤس کے ذرائع سے اس خبر کی تصدیق کر دی، اور خود موجودہ آئی جی بلوچستان جو ہے وہ عبدالخالق شیخ بھی جو ہے وہ اپنے دوستوں سے، قریبی رفقا سے یہ کہتے ہوئے پائے گئے ہیں کہ ان کے دن گنے جا چکے ہیں اور وہ کسی بھی وقت ان کے ٹرانسفر کا جو ہے پروانہ جاری کیا جا سکتا ہے، یہ کہنا ہے خود پولیس کے بھی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اس طریقے سے جب بلوچستان سے پاکستان پیپلز پارٹی کے سب سے مضبوط امیدوار جاوید عالم اوڈو کو جو ہے دستبردار کروا دیا گیا ہے، تو اس کے بعد جاوید عالم اوڈو کی اگلی منزل کہاں کی ہے؟ کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز رائی نے جو رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق جاوید عالم اوڈو جو ہے وہ ایک بار پھر کوتوالے شہر بننے جا رہے ہیں۔ محض ان کی سیٹ کو ریزرو رکھنے کے لیے ہی جو ہے خود عمران یعقوب منہاس کو عارضی چارج دیا گیا تھا لک آفٹر کا، کراچی پولیس کے چیف کا کوتوالے شہر کا، کیونکہ یہ اس بات کا 101% امکان تھا کہ بالآخر اگر جاوید عالم اوڈو جو ہے اس محاذ پر کامیاب نہیں ہوتے تو پھر انہیں جگہ دینی ہے، انہیں ان کے تجربے سے مستفیض ہونا ہے، تو پھر اسی وجہ سے جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی کی پوسٹ انہیں کے لیے خالی رکھی گئی تھی، تو اب ان کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ کسی بھی وقت ایڈیشنل آئی جی کراچی کی حیثیت سے جاری کیے جانے کا امکان ہے، یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے قابل اعتماد ذرائع کا۔ ناظرین، جاوید عالم اوڈو جو ہے وہ پہلے بھی ایڈیشنل آئی جی کراچی کی حیثیت سے اپنے فرائض خوش اسلوبی سے سر انجام دے چکے ہیں۔ آئی جی غلام نبی میمن کے ساتھ وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کی حیثیت سے کام کر چکے ہیں، دونوں ایک دوسرے کی نفسیات سے، ایک دوسرے کی عادتوں سے، ایک دوسرے کے کام کرنے کے طور طریقوں سے اچھی طریقے سے واقف ہیں۔ اس وجہ سے جو ہے دوسری بار آئی جی بننے والے غلام نبی میمن کو جو ہے وہ بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا، اور جاوید عالم اوڈو کے ایڈیشنل آئی جی کراچی ہونے کی وجہ سے انہیں ان کی بھی ایک طریقے سے مخالفتوں کی وجہ سے اور رائے سے اختلاف نہ کرنے کی وجہ سے شدید ترین مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ماضی میں اس قسم کے بہت سارے واقعات جو ہے وہ ریکارڈ پر آ چکے ہیں کہ بڑی میٹنگ میں خود جاوید عالم اوڈو نے اگر کسی بات سے ان کا اتفاق نہیں ہوتا، آئی جی کی کسی سوچ سے، آئی جی کی کسی مشورے سے، آئی جی کی کسی حکم سے، تو وہ برملا جو ہے وہ بھری میٹنگ میں جو ہے وہ اس کا اظہار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ آئی جی صاحب کی جو سوچ ہے، آئی جی صاحب کی جو یہ بات ہے، آئی جی صاحب کا جو یہ حکم ہے، یہ لوجیکلی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اس قسم کے وہ برملا جو ہے وہ اپنے جذبات کا، اپنے احساسات کا، اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہے ہیں، جو کہ یقیناً پولیس چیف کو جو ہے آئی جی سندھ کو پسند نہیں آیا ہوگا، لیکن انہیں بھی کڑوا گھونٹ پی کے انہیں برداشت کرنا پڑا تھا۔ اس وقت ان کے علم میں یہ بھی ہے کہ خود سندھ کے وزیر اعلیٰ جو ہے مراد علی شاہ سے جاوید عالم اوڈو کے بہت ہی زیادہ قریبی بے تکلفی والے دوستانہ مراسم ہیں، اس وجہ سے جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو کو پریشان بھی نہیں کر سکتے ہیں، دبا بھی نہیں سکتے ہیں، تو انہیں جو ہے وہ ہاتھ جوڑ کر اچھے ماحول میں انہیں ساتھ میں لے کر چلنا پڑے گا اگر وہ کراچی سے اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں کا خاتمہ چاہتے ہیں یا پھر دوسرے آرگنائز جرائم کے اڈوں کے خاتمے میں وہ دلچسپی رکھتے ہیں، تو اس کے لیے انہیں جاوید عالم اوڈو سے جو ہے وہ تعاون کرنا پڑے گا۔ ایک دوسرے سے تعاون کیے بغیر ان کی گاڑی آگے نہیں چل سکے گی، یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے قابل اعتماد ذرائع کا۔ تو یہ اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کی حیثیت سے جو ہے جاوید عالم اوڈو کا نام فائنل کر دیا گیا ہے۔ آرڈر کب ہوتا ہے؟ میں کہہ چکا ہوں کہ
پروگرام دیکھنے کے دوران ہو سکتا ہے، آج جمعے کی شام کو ہو سکتا ہے، ہفتے کی صبح ہو سکتا ہے، اتوار کو ہو سکتا ہے، عید سے پہلے ہو سکتا ہے، عید کے بعد ہو سکتا ہے، کیونکہ ضیاء الحسن لنجار جو ہے ہوم منسٹر اس وقت ملک میں نہیں ہیں، وہ گئے ہیں عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے سعودی عربیہ، اور چاند رات کو غالباً یا عید والے دن ان کی واپسی ہے۔ تو اب رولز آف بزنس کے تحت جو ہے ہوم منسٹر کے نہ ہونے کی وجہ سے شاید یہ آرڈر جو ہے وہ التوا کا شکار ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ ان کی غیر موجودگی میں بھی آرڈر ہو سکتا ہے، سی ایم اگر چاہیں تو۔ یہ ہے ناظرین اس وقت کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز، لیکن پھر میں یہاں پر ایک شک کی کا گنجائش چھوڑے جاتا ہوں کہ یہ سندھ پولیس ہے، کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، کچھ سرپرائز بھی مل سکتا ہے، لیکن میری اپنی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ جو اطلاع بھی ہے، انڈرسٹینڈنگ بھی ہے کہ جاوید عالم اوڈو کا فائنل کر دیا گیا ہے، تمام سٹیک ہولڈر جو ہے وہ انہیں دوبارہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کی حیثیت سے قبول کرنے کو جو ہے وہ اس پر متفق ہو چکے ہیں۔ اس سے قطع تعلق کے کسی نے آئی جی غلام نبی میمن کی رائے حاصل کی، رائے مانگی، ان سے مشورہ کیا، نہیں کیا، اس سے قطع تعلق، لیکن باقی تمام اسٹیک ہولڈر جو ہے انہوں نے جو ہے وہ اتفاق کر لیا ہے جاوید عالم اوڈو کو دوسری بار کوتوال شہر بنانے پر۔ اب چلتے ہیں ہمارے جو پروگرام کا اگلا حصہ ہے، قصہ ایک پولیس افسر کے ایس ایچ او بننے کا۔ جو واقف کار ہے اس تمام تر صورتحال سے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر جو انہوں نے سٹوری بیان کی ہے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز رائی کو، سٹوری یہ ہے کہ جمعرات والے دن، بدھ یا جمعرات کے دن جو ہے آئی جی سندھ پہنچتے ہیں سی ایم ہاؤس، سی ایم سے ملاقات کرنے کے لیے۔ یہ نہیں معلوم کہ یہ ملاقات خود غلام نبی میمن کی درخواست پر کی گئی تھی یا کہ خود سندھ کے وزیر اعلیٰ نے انہیں مدعو کیا تھا، لیکن جیسے ہی سی ایم ہاؤس پہنچتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اسی دوران جو ہے وہ آ جاتے ہیں ان کے ہومز پرسنل سیکرٹری فیاض جتوئی۔ سی ایم مخاطب کرتے ہیں آئی جی کو کہ آپ انہیں جانتے ہیں؟ آئی جی مسکرا کر کہتے ہیں کہ انہیں کون نہیں جانتا، یہ تو آپ کے جو ہے وہ پرنسپل سیکرٹری ہیں، بہت سمجھدار ہیں، بہت ذہین ہیں اور بہت صحیح قسم کی آپ کی معاونت کرتے ہیں، مشورے آپ کو صحیح دیتے ہیں، آپ کے اچھے مشیر ہیں سرکاری کاموں کو سر انجام دینے کے معاملے میں۔ اس قسم کی گفتگو ہوتی ہے تو پھر سی ایم کہتے ہیں کہ اب آپ کے آئی جی ہوتے ہوئے کیا ان کا کوئی رشتہ دار کسی کراچی کے اچھے تھانے کا ایس ایچ او بننے کے لائق نہیں ہے؟ تو جس پر پھر آئی جی جو ہے وہ حامی مطلب کہ سر ہلاتے ہیں ہاں میں کہ ہاں کیوں نہیں، حکم کریں، کون ہے، کہاں لگنا ہے، ابھی اس وقت کھڑے کھڑے میں اس کا آرڈر کرواتا ہوں۔ اس کے بعد جو ہے وہ خود فیاض جتوئی اپنی جیب سے ایک پرچی نکالتے ہیں اور پرچی جو ہے وہ تھما دیتے ہیں خود آئی جی کے ہاتھ میں۔ وہ پرچی ہوتی ہے انسپکٹر سرفراز جتوئی کی۔ تو آئی جی کہتے ہیں کہ کہاں انہیں لگایا جائے، ایئرپورٹ لگایا جائے، گڑاپ لگایا جائے، کہاں آپ کہیں کہاں ان کی پوسٹنگ کر دی جائے؟ تو اس پر کہتے ہیں کہ نہیں ایئرپورٹ تو نہیں لگائیں، وہاں تو اور بڑے لوگوں کے لوگ لگے ہوئے ہیں، انہیں آپ میمن گوٹ تھانے کا ایس ایچ او لگا دیں۔ جس پر جو ہے وہ ایک معنی خیز مسکراہٹ جو ہے وہ آئی جی کے ہونٹوں پر آ جاتی ہے، وہ بکھیر دیتے ہیں مسکراہٹ، اور اس کے بعد وہ اسی وقت جو ہے وہ اپنی جیب سے موبائل فون نکال کر ڈی آئی جی ایسٹ غلام اسور میسر کو فون کرتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ یہ انسپکٹر ہیں سرفراز جتوئی، انہیں جو ہے وہ ابھی جو ہے انہیں ایس ایچ او میمن گوٹ پوسٹنگ کر کے اس کی کاپی مجھے واٹس ایپ پر بھجوا دیں۔ وہیں بیٹھے بیٹھے چائے کا کپ ابھی ختم نہیں ہوا ہوتا ہے کہ واٹس ایپ پر جو ہے وہ آرڈر کی کاپی آ جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ سر میرے آقا یہ ہو گیا آپ کا کام، یہ کام
کھڑے کھڑے یعنی کہ 5 منٹ بھی نہیں لگتے ہیں ایک ایس ایچ او پوسٹ ہو جاتا ہے سی ایم ہاؤس سے آئی جی کے ایک فون پر۔ اس سے قبل بھی جو ہے ایک ڈی ایس پی کی پوسٹنگ بھی اسی طریقے سے کھڑے کھڑے کروائی گئی تھی سی ایم ہاؤس سے۔ وہ تھے ڈی ایس پی سائیں معشوق کی پریڈی سب ڈویژن میں۔ ناظرین، یہ جو واقعہ اب اس وقت میں نے رپورٹ کیا، اس سے پہلے بھی ایک واقعہ میں اپنے پروگرام میں رپورٹ کر چکا ہوں، ایک ایس ایس پی کی پوسٹنگ کا۔ خود آئی جی کے ہوم ٹاؤن بدین میں آئی جی سمیع اللہ سومرو کی پوسٹنگ چاہتے تھے، لیکن ہوم منسٹر نے وہ پوسٹنگ نہیں ہونے دی۔ بحالت مجبوری آئی جی کو وہاں پر شیراز نذیر کی پوسٹنگ کرنا پڑی۔ ناظرین، اس 2 واقعات سے اندازہ آپ لگائیں کہ یہ جو دوسری بار کی پوسٹنگ ہوتی ہے نا، چاہے کوئی ایکسٹینشن لے کے آئے یا کوئی دوسری بار اسی منصب پر فائز ہو جائے، تو دوسری بار میں وہ عزت، وہ شان، وہ شوکت، وہ اختیار، وہ روب، وہ دبدبہ کبھی بھی جو ہے اس ہستی کو، اس شخصیت کو نہیں ملتا جو پہلی مرتبہ انہیں نصیب ہوا ہوتا ہے۔ یہ پوسٹنگ انسان کو کتنا جھکا دیتی ہے، کتنا گرا دیتی ہے، اس کا اندازہ آپ لوگ ان 2 واقعات سے لگا سکتے ہیں جو کہ میں نے ابھی رپورٹ کی، کہ صوبے کا آئی جی کس طریقے سے جو ہے وہ ربڑ اسٹیمپ بن گیا ہے۔ یعنی کوئی ان کی اپنی چاہ، اپنی مرضی کچھ بھی نہیں ہے۔ جو حکم ملا میرے آقا، اسی وقت آنکھ بند کر کے عمل کر دیا۔ یہ جاننے کی بھی ضرورت یا زحمت نہیں گوارا کی کہ جس کی پوسٹنگ کی جا رہی ہے وہ اس پوسٹ کے اہل ہے بھی کہ نہیں، اس میں وہ صلاحیتیں ہیں بھی کہ نہیں، لیکن چونکہ حکم ہے، اور حکم بھی ان کا ہے جنہوں نے خود آئی جی کی پوسٹنگ کروائی ہے۔ ظاہر ہے جب آئی جی کی پوسٹنگ جن لوگوں نے کروائی ہے تو پھر آئی جی ان سے چوں چرا یا ان کے کام کو کیسے ٹال سکتا ہے؟ دل پر جبر کر کے، کڑوا گھونٹ پی کر جو ہے وہ انہیں وہ سب کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ یہ ہوتا ہے دوسری بار کی پوسٹنگ لینے کا نتیجہ یا انجام، یا پھر چور راستے سے جو ہے وہ پوسٹنگ لینے کا۔ یعنی اگر آپ کسی پوسٹ کی اہلیت نہیں رکھتے ہیں اور آپ اقربا پروری کے نتیجے میں اگر آپ پوسٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر اس کی بہت بڑی قیمت جو ہے وہ آپ کو چکانا پڑتی ہے۔ یہ بڑی قیمتیں جو ہے وہ ہمیں اس قسم کے واقعات کی شکل میں جو ہے وہ چکاتے ہوئے جو ہے آئی جی صاحب جو ہے وہ صاف طور پر اس وقت نظر آ رہے ہیں۔ یقین جانیے مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑا مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اتنے بڑے رینک کے افسر کو، اتنے بڑی پوسٹ پر فائز ایک گریڈ 21 کے افسر کو جو ہے محض اپنی پوسٹ کو بچانے کے لیے کتنا گرنا پڑ رہا ہے اور کتنا جھکنا پڑ رہا ہے۔ اس سے زیادہ میں اور کیا الفاظ، کیا جملے کہہ سکتا ہوں قابل احترام آئی جی سندھ غلام نبی میمن صاحب کے لیے، جس موصوف کی پوسٹنگ کی گئی ہے میمن کوٹ میں۔ یہ 6 سال تک جو ہے خود منرل اینڈ مائنس کوئی تھانہ ہوتا ہے، وہ بھی سونے کی کان ہوتی ہے، یہ وہاں کے بھی جو ہے کوئی ایس ایچ او رہ چکے ہیں، 1 مہینہ 2 مہینہ یا سال 2 سال نہیں، پورے 6 سال وہاں کے ایس ایچ او رہ چکے ہیں۔ وہ کیوں نہیں رہیں گے؟ کیونکہ سی ایم کے جو پرنسپل سیکرٹری ہے فیاض جتوئی کے یہ کزن بتائے جاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اتنی بڑی شخصیت کا کزن ہو اور وہ اچھے تھانوں سے فیضیاب نہ ہو اور اس طرح سے جو ہے چٹکی بجا کر جو ہے وہ پوسٹنگ نہ لے سکے، یا انہیں ان کی پسند کا تھانہ جو ہے وہ کیک کی طرح سے پلیٹ میں رکھ کر خود آئی جی ان کے سامنے پیش نہ کرے تو پھر کیا کرے؟ ظاہر ہے کہ آئی جی کو بھی اپنی پوسٹ کو بچانے کے لیے
कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ न कुछ तो उन्हें कुर्बानी देना पड़ेगी, जो कि वो इस वक्त हमें देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तो था एक पुलिस अफसर का वो एसएचओ बनने का किस्सा, जो कि मैंने कहा था ना कि बहुत ही दिलचस्प है, बहुत ही सबक आमूज है। यकीनन आप लोग इससे महसूस हो रहे होंगे कि मैं किस किस्से को कहां से लेकर आ रहा हूं। इस वक्त जब दूसरी बार खुद मेमन साहब आईजी बन गए हैं, तो इस वक्त मेरे रेडार पर जो है वो पूरी तरीके से आ चुके हैं। उनके हरकत व सकनात पर जो है हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राय की इस वक्त गहरी नजरें लगी हुई हैं कि किस तरीके से इफ्तार पार्टी उन्होंने कराची के सहाफ़ियों को दी, और सहाफ़ियों को इफ्तार पार्टी देना और सहाफ़ियों से ताल्लुकात को बेहतर बनाना जो है वो इस वक्त आईजी सिंध की बहुत बड़ी मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि मामला जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। सिर्फ कच्चे के डाकुओं का मामला नहीं है, इस वक्त कराची जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। स्ट्रीट क्राइम की वारदातें इतनी बढ़ चुकी है कि पिछले अगर आप 25 साल का रिकॉर्ड देखें ना, तो इतनी वारदातें कभी भी नहीं हुई थी जो कि अब के बार हुई है। आप उसकी वजूहात कुछ भी तलाश करें, एक अजीब सी लॉजिक जो है वो इस वक्त ढूंढी गई है खुद सिंध पुलिस के आईजी की जानिब से कि ये जो गुटखा मावा लोग खाते हैं, यही लोग जो हैं ये स्ट्रीट क्राइम करते हैं। यानी कि अगर गुटखा मावा के अड्डे आप बंद कर दोगे तो फिर ये स्ट्रीट क्राइम भी ख़त्म हो जाएगी। ये एक ऐसी अजीब लॉजिक है कि इस पर जब हमारे नुमाइंदा खसूसी ने कराची के तकरीबन कोई 20 पुराने थानेदारों से गुफ्तगू की, उनकी राय मालूम की, तो उन्होंने कहा कि ये तो पता नहीं कहाँ से ये सोच आईजी के ज़हन में आ गई। जब सोच ही गलत होगी तो फिर उस पर बनने वाली इमारत कैसे सीधी खड़ी हो सकती है, कैसे इस जुर्म का, कैसे इस मर्ज का खात्मा होगा जिसको डायग्नोज ही आपने गलत किया हुआ है। वो एक अलग सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइज जराइम का, क्या नाम है, ये गुटखा मावा का, और ये एक खालिसतन क्राइम है, एक क्राइम है, ये क्रिमिनल लोग हैं। कभी नशा करने वाले आदमी इतने फुर्ती के साथ डाकाजनी या लूटमार की वारदातें कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते, कोई सोच भी नहीं सकता है। वो जो लोग इस वक्त स्ट्रीट क्राइम की वारदातें कर रहे हैं, वो कराची पुलिस से ज्यादा चौकस हैं इस वक्त, वो ज्यादा दलेर हैं, ज्यादा बहादुर हैं, ज्यादा अच्छे निशानाबाज हैं। यही वजह है कि पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती, वो अपनी वारदातें करके चले जाते हैं और पुलिस मुंह देखती रह जाती है। इसके सिवा पुलिस और कर भी क्या सकती है? तो उसका तोड़ काबिल एहतराम आईजी ने क्या ढूंढा कि अगर ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डे गुटखा मावा को अगर हम ख़त्म कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक ख़त्म कर देंगे। ये एक अजीब सी मंतक है जो कम से कम मेरी समझ से बाला तर है। अब चलते हैं प्रोग्राम का जो हमारा तीसरा हिस्सा है, वो बहुत ही सबक आमूज तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत ही बेहतरीन है कि आईजी ने कम से कम ये तो एक अच्छा काम किया कि साबिका कोतवाले शहर यानी खादिम आला खादिम रिंद की बाकियात जो है या उनके जो कारिंदे हैं उनका मुहासबा शुरू कर दिया। इसकी शुरुआत जो है वो खुद खादिम रिंद के सबसे ज्यादा करीब, सबसे ज्यादा लाडले, इन दोनों हाथों के छाले और इन दोनों आंखों के तारे जवार हुसैन की जो पोस्टिंग की गई थी, स्क्रीन पर आप इस वक्त ऑर्डर देख रहे हैं, वो पोस्टिंग जो है बिल आखिर आईजी सिंध के हुक्म पर जो है एडिशनल आईजी कराची ने वो ऑर्डर मनसूख कर दिया है। कहते हैं ना कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। जवार हुसैन साहब, प्रमोशन आपका कैसे हुआ है, अब तो उसकी भी इंक्वायरी शुरू कर दी गई है, न सिर्फ आपकी बल्कि चौधरी शाहिद की भी। और आप दोनों की जो सजाएं पिछले 20-20 सालों की जो माफ करवाई गई थी, खुद खादिम आला के हुक्म पर 2 DIGs को जो है प्रेशराइज करके इस्तेमाल किया गया था, मिस यूज ऑफ पावर का, उनसे आप दोनों की 25-25 साल सजाएं खत्म कर दी गई थी। अब वो भी मैटर जो है वो उसकी भी इंक्वायरी शुरू हो चुकी है। जब वो इंक्वायरी आगे बढ़ेगी तो फिर यकीनन आप लोगों का जो ये प्रमोशन है, जो आपने 3 स्टार इस वक्त लगा दिए DSP के, इन स्टारों में यकीनन कमी आने का पूरा इम्कान है।
एक तो ये मामला हो गया। दूसरा, जो रिकॉर्ड तादाद में जो आप लोगों ने एसएचओस की पोस्टिंग करवाई और उसमें जो आपने दमड़े लिए हैं, उन दबड़ों के वापसी का भी टाइम आ गया। बहुत सारे पुलिस वाले जो है, जो कि एसएचओ आप लोगों के हाथ से बने थे, वो आप लोगों के खिलाफ जो है वो सुल्तानी गवाह बनने के लिए तैयार हो चुके हैं और किसी फोरम पर जो है वो इंक्वायरी भी जो है वो शुरू करवा दी गई है। तो अब एक जो रिटायर हो चुके हैं हाजी सनाउल्लाह, जो कि रिटायरमेंट के बाद भी पुलिस का उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा। हराम की ऐसी लत लग चुकी है कि रिटायरमेंट के बाद भी जो है वो हराम खाने से बाज नहीं आते और यहाँ आकर जो है वो केपीओ में जो है उन सब ने मिलकर जो है एक दलाली का सिलसिला शुरू कर दिया था। और सबसे बढ़कर जो खादिम आला के जो सबसे बड़े मुशीर थे, जो सबसे बड़े कानूनदान थे, जो कि उन्हें मशवरा दिया करते थे, जो कि उन्हें दिन में चांद दिखाया करते थे, मिस्टर सुबूर साहब, आपके भी दिन गिने जा चुके हैं। अब या तो आप जबरी तौर पे खुद ही चले जाएं, रिटायर ले लें, या फिर आप जेकबाबाद या फिर कश्मीर जाने के लिए ज़हनी तौर पे तैयार हो जाएं, क्योंकि आपका भी जो है मामला जो है वो किसी फोरम पर जो है वो आपके खिलाफ भी जो है वो इंक्वायरी शुरू करवा दी गई है कि खुद खादिम आला को, यानी कि इस तमाम झमेलों में जो है धकेलने वाले जो है वो सबसे ज्यादा आप पर इस वक्त उंगलियां उठ रही है। दफ्तरी मामलात में आपने उन्हें बहुत ज्यादा मिसयूज किया है। दोपहर का खाना तो आप ही उनके साथ जो है बिला नागा जो है वो खाया करते थे। आप ही ने जो है वसीम को वहां से निकलवाया, आप ही ने बहुत सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करवाने में अपना किरदार अदा किया। तो अब आपके खिलाफ भी कार्रवाई करने का वक्त आ चुका है मिस्टर सुबूर। आपके खिलाफ इंक्वायरी इस वक्त शुरू हो चुकी है। पठाने खान आपको भी भागने नहीं देंगे और खुद रजाक मैतलो साहब, आप कांस्टेबल हैं और फ्यूल इंचार्ज आपको बनाया था कोतवाल ने, वो भी 45 करोड़ का जो है फ्यूल का बजट है। इस पर तो आपसे जवाब बनता है कि आपने एक महीने का जो 45 करोड़ का बजट है, तो उसमें आपने कितना का पेट्रोल जो है कराची पुलिस की मोबाइलों को फराहम किया और कितना आपने खाया। और ये भी जरा बताएं कि इस पेट्रोल के पैसों से आप बंगला कहां तामीर कर रहे हैं, ये आपसे पूछा जाएगा। आप ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएं। अब आपसे भी जवाब तलबी के साथ साथ आपसे भी बयान लिया जाएगा, तो आप भी ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएं। रज़ाक मैतलो साहब, मैंने कहा ना कि खादिम आला साबिका जो थे कोतवाली शहर, खादिम रिन के जो बाकियात थे उनकी जो है वो इस वक्त मुहासबा शुरू कर दिया गया। और ये गुलाम नबी मेमन आईजी साहब का जो है बहुत बड़ा एक कारनामा है जिस पर उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं कि वो इस मामले को तो कम से कम जो है वो मंतकी अंजाम तक जरूर पहुंचाए। अब जो प्रोग्राम का हमारा आखिरी हिस्सा है वो है नाजरीन, सिंध में डाकू राज का जिम्मेवार कौन। ये पहले आप वीडियो क्लिप देखें। रियासत मां थींदी आहे, पर जेका आहे मूंखे 10 ॾींहं गुज़रण वारा आहिनि। हिते मां जेका आहे बांदी बणियो वेठो आहियां। मुंहिंजो न को वाली वारिस न छा, पुलिस जी ज़िद अना जे करे असां गरीब मिस्किन परेशान हालायूं, परेशानी में तकलीफ़ में मां लोड़ियां थो पियो। मुंहिंजी न मानी बंद आहे, न मुंहिंजा पाणी बि जेका बंद आहे। असांजो ग़रीबनि जो कसूर कहिड़ो आहे? हे ज़ालिम एसएसपी, तूं बि औलाद वारो हूंदे, अलाह तुंहिंजी औलाद में बि जेका ईअं जीअं असांखे तकलीफ़ मिले थो, अलाह उहा तकलीफ़ तुंहिंजी औलाद खे बि जेका आहे ॾे। असांजे घर में शादी जेका हुई उहा मातम में जेका तब्दील थी वई आहे। अलाह तोखे पंहिंजे बचनि जूं बि ख़ुशियूं नसीब न कंदो। खुदारा मूं ते रहम करे, जेकी मूं ते तकलीफ़ आहे इनखे जेका तकलीफ़ खे जेका सम्झो। अलाह असांजे वास्तो थी, जेका तूं जेका आहे ज़िले जो ऑफिसर आहीं, असां ते रहम करे। तुंहिंजे करतूतनि जे करे, तुंहिंजे जेका आहे पुलिस जे करतूतनि जे करे असां गरीब मिस्किन जेका लोड़ियूं था पिया। महिरबानी करे बजे तो टाइम अथी रात 12 बजे जो मसलो हल कई त ठीक आहे। जेकॾहिं मुंहिंजे मेहन में कंहिं बि का वछ मुझे न उन जी ढुकी में वरदो माए, ऐं अलाह भलाई कंदो ऐं ड्राड़ बि नथो हणाए ऐं करे ॾेखारींदो माए। बाईपास ऐं गश्ती पुलिस चौकियूं ऐं पार्को शिकारपुर तो विड़दो ईंदो माए। मतां चवे त तूं कुझु बि न कंदो, छा कंदो?
हेॾे अच ते गोलो गुई में टपाए अच हेॾे लही आ ॻाल्हायसि पंहिंजो ॻाल्हायसि न त अॼु मां राति 12 वॻे ते मारे सकींदो मां रोड ते दारो असां ते रहम करे असांखे जेका हिननि जी मां जेका आजो कराए असां तकलीफ़ में आहियूं पाण खे सम्झे छा थो तूं चईं कुझु ई न कंदो तकलीफ़ में आहियूं ख़ुदा तूं असांजी तकलीफ़ खे जेका सम्झो असांजी अमर ते जेका रहम कर पोड़ी थिए उहा जेका बेहाल हूंदी अलाए कहिड़े अशर में मुंहिंजे घर वारनि सां बि राब्तो जेका बंदि आहे महिरबानी करे अलाह ते जे वास्ते थी तोखे नबी जो जेका वास्तो थी तूं असां ते जेका रहम करे तूं असांजो ऑफिसर ज़िले जो आहीं तूं जेका आहे असां ते रहम करे जेका असांखे जेका हिननि जेका ज़ालमनि खां जेका आजो कराए ख़ुदा असां ते रहम करे ठीक है अस्सलाम वालेकुम 12 बजे जो टाइम थी ठीक नाज़रीन ये वीडियो क्लिप भी इत्तेफाक से जो है वो सिंधी ज़बान में है। सिंधी ज़बान में ये डाकू किसी एक मग़वी को घेरे में लेकर उसका बयान करवा रहे हैं। वो अपनी बेबसी बेकसी बयान कर रहा है, पुलिस के बारे में कुछ कह रहे हैं। कौन है सिंध में डाकू राज का जिम्मेवार? मैं फिर कहता हूं कि पुलिस को आप पूरी तरीके से इसका जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते। पुलिस तो अपना काम कर चुकी है डॉक्टर रिजवान की रिपोर्ट की शक्ल में। जो शिकारपुर के साबिका एसएसपी थे डॉक्टर रिजवान, उन्होंने रिपोर्ट कर दी थी कि भाई इसमें कौन लोग मुलव्विस है। जाहिर है वही रिपोर्ट जो है वो आज के इस वक्त के भी पुलिस की वही रिपोर्ट है, आईजी की भी वही रिपोर्ट है, वहीं शिकारपुर के एसएसपी की भी वही रिपोर्ट है, खुद कश्मीर के एसएसपी की भी वही रिपोर्ट है। सबकी वही रिपोर्ट समझी जाएगी क्योंकि मामला तब्दील नहीं हुए हैं। वही डाकू हैं और वही उनके सरपरस्त हैं, वही मिनिस्टर हैं, वही जो है एमएनए हैं, वही एमपीएस हैं। तो जब तक जो है कहते हैं ना कि चोर को नहीं, पागल की मां को मारने की जरूरत है। जब तक पागल की मां को आप नहीं मारोगे तो पागल नहीं मरेगा। तो ये जो डाकू हैं तो पागल हैं, इनकी मां को मारने की जरूरत है। और ये किसी से कोई डका छुपा नहीं बात, ये डकी छुपी बात नहीं है। खुद सिंध के वजीर आला भी जानते हैं और खुद होम मिनिस्टर जो कि इस वक्त उम्रा करने गए हैं ज़ियाउल हसन लंजार भी सब कुछ जानते हैं, लेकिन सब कुछ जान के भी अनजान बने बैठे हैं। और पुलिस पर जो है वो अपना मलबा, अपनी नाकामी का, अपनी कोताही का, अपनी मुजरमाना गफलत और लापरवाही का और खुद अपने डाकुओं को पालने का जो है, परवरिश करने का मलबा जो है वो पुलिस पर इस वक्त गिरा रहे हैं, पुलिस को इस वक्त जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। और पुलिस बेचारी इतनी मजलूम हो चुकी है कि वो अपने साथ होने वाली इस नाइंसाफी पर कुछ कहने के भी लायक नहीं रही है। कहते हैं कि मजबूर है फल्ला, कुछ कह भी नहीं सकते, चुप रह भी नहीं सकते। वो इस वक्त सिचुएशन बन चुकी है सिंध पुलिस के बड़े अफसरों की कि आंखों में आंखें डालकर बात करो भी कि ये सब तुम लोगों का किया दरा है। जिस तरीके से रिफत मुख्तार राजा ने कहा था सिंध के वज़ीर आला से, लेकिन क्या हुआ उस पर किसी को, सबको सांप सूंघ कहता, किसी ने कोई जवाब ही नहीं दिया। लेकिन अब आईजी गुलाम नबी मेमन की अपनी मजबूरियां हैं, उनकी अपनी कुछ कमजोरियां हैं, कुछ अपने उनके मसलहत है, वो कैसे कुछ कह सकते हैं। अब जो जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो। नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कैसा लगा हमारा प्रोग्राम? फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट्स करें। आपके कमेंट्स हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।